Islamic Research Center. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ گیدرنگ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ہم سب مل جل کر یہ سوچیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے آس پاس جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ کس طرح انجام دیں، خواہ وہ ربیع الاول کا موقع ہو یا بسنت کا یا ویلنٹائن یا اپریل فول، اوپر تلے بہت ساری چیزیں آ رہی۔ تو یہ سب کچھ جو معاشرے میں ہو رہا ہے، اس میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، ہمارا رول کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم کچھ کریں اور دوسرا یہ کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں اور خود اپنے حال میں جئیں، آرام کریں۔ تو اس موقع پر ایک مومن کا طرز عمل اور رویہ کیا ہو سکتا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ سب کچھ دیکھ کر خاموش ہونا چاہیے، بیٹھ جانا چاہیے، کوئی ہنگامہ برپا کر دینا چاہیے؟ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو کیا سڑکوں پہ نکل آنا چاہیے؟ اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہو رہا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو جتنا بھی قرآن و سنت کا مطالعہ میں نے اور آپ نے کیا ہے، اس کی روشنی میں یہ بات تو ہم سب کے لیے بالکل واضح ہے کہ ان مواقع پر ہم خاموش نہیں رہ سکتے، ہم آرام سے نہیں بیٹھ سکتے۔ ہماری ایک دینی، مذہبی، اخلاقی، انسانی ذمہ داری ہے کہ جب ہم اپنے دیگر بھائی بندوں کو کوئی کام کرتے دیکھیں، اگر وہ کام اچھا ہے تو ان کو اپریشیٹ کریں اور ان کا ساتھ دیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی۔ اگر کہیں پر بھی کوئی نیکی کا، تقوی کا اچھا کام کر رہا ہے تو ہمارے اوپر ایک دینی ایمانی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے اور اس کے غلط ہونے کی دلیل ہے ہمارے پاس، تو پھر ہم اس موقع پر اس کو روکیں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ گناہ اور زیادتی کے کام میں کسی کی مدد نہ کریں۔ اب جتنے بھی یہ تہوار آ رہے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں اچھی طرح پتا ہونا چاہیے کہ ان میں صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم یہ سب منانے چل پڑیں۔ مثلا ربیع الاول میں جو کچھ لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کا حصہ بن جائیں اور ہم اس موقع پر وہ کام کرنے لگے کہ یوں محسوس ہونے لگے کہ گویا ہم بھی شریک ہو گئے ہیں اس مہم میں اور اس میں شامل ہو گئے اور اس کا حصہ بن گئے۔ اور اگر ہم کچھ بھی نہ کریں تو یہ ظاہر ہو کہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، لوگ جو چاہیں کریں، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ تو ایسا نہیں ہے، ہمیں جو صحیح ہے اس کی دلیل معلوم ہونی چاہیے اور جو غلط ہے اس کا پتا ہونا چاہیے کہ وہ غلط کیوں ہے، اور صحیح ہے تو ساتھ دیں، غلط ہے تو اس کو روکیں، اور پھر یہ ہے کہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ پیش کریں۔ تو پہلا کرنے کا کام تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو خود معلومات ہو ان سب چیزوں کے بارے میں کہ یہ سب کچھ ہے کیا اور کیوں کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کو صحیح راہ دکھائیں، صحیح نقطہ نظر بتائیں ان کو کہ انہیں کیا کرنا ہے اس موقع پر، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ مثلا ربیع الاول کے بارے میں قرآن مجید میں کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو پھر یہ اتنا ہنگامہ کیوں؟ اور اگر لوگ محبت اور عقیدت میں یہ سب کر ہی رہے ہیں تو پھر ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ اس محبت اور عقیدت کو چینلائز کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو متعارف کرائیں، آپ کے طرز زندگی سے متعارف کرائیں۔ محبت کے نام پر جو غلط کام کیے جا رہے ہیں ویلنٹائن کے نام سے، اس کے بارے میں ہمیں خود علم ہونا چاہیے اور پھر دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کو ہم کس طرح چینلائز کریں۔ دیکھا جائے تو یہ سب کچھ ایک انتہائی غلط کام کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ کسی عورت اور مرد کا ایک دوسرے کے لیے کھلم کھلا اپنے ناجائز تعلقات کو ایک خوبصورت رنگ دینا اسلامی، اخلاقی، معاشرتی ہر اعتبار سے ہی غلط ہے، لیکن شیطان نے یہ عمل کتنا خوبصورت بنا دیا۔ زین لہم الشیطان اعمالہم
کہ وہ چیزیں جو چوری چھپے ہوتی تھیں اب علل اعلان ہوتی ہیں اور اس میں کوئی حیا بھی نہیں رہی کسی کے اندر. تو اس چیز کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ معاشرے کے اندر سے کسی برائی کا احساس بھی کیوں مٹ رہا ہے؟ اس میں ہماری کیا کوتاہی ہے یا پھر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ تو ایسے موقع پر لوگوں کی ان جذبات کو اور بذات خود محبت کے جذبے کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح بسنت کیا ہے، اس میں کیا چیز غلط ہو رہی اور وہ غلط کیوں ہے، اس کی آپ کو دلائل معلوم ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد لوگوں کو اگر تفریح کا شوق ہے یا وہ خوشی منانا چاہتے ہیں یا موسم کی تبدیلی کے موقع پر اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف ایک پتنگیں اڑا کر ہی کیوں، جس میں قوم کا سرمایہ لٹ جاتا ہے اور اتنی جانیں بازو کا ضائع ہو جاتی ہیں. تو اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ اور کیا سال کا یہی ایک مہینہ ہے جس میں تفریح منائی جائے گی؟ اسلام تفریح منانے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر محمود احمد غازی کا بہترین لیکچر ہے اسلام میں تفریح کا تصور. آپ میں سے ہر ایک کو سننا چاہیے اور دوسروں کو بھی سنوانا چاہیے تاکہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو اور آپ کے کانسیپٹ بھی کلیئر ہو. تفریح ایک انسانی ضرورت ہے، دین اس سے روکتا نہیں ہے، لیکن اس کی بھی حدود اور لمٹس ہیں. وہ حدود اور لمٹس آپ کو معلوم ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنے آپ کو ایک جائز حق سے محروم بھی نہ کریں اور ناجائز کی حدود تک بھی نہ جائیں. اور یہ علم کی روشنی میں ہی ہو سکتا ہے جس سے آپ خود بھی مستفید ہو اور دوسروں کو بھی کریں. اور اس تفریح کو انہیں معمول تو نہیں لیکن ضرورت کے مطابق ایک حصہ ضرور رکھیں اپنی زندگی کے کام کاج میں کہ جس میں آپ تفریح کے لیے وقت نکالیں. اور مومن کا تفریح کا نقطہ نظر کیا ہوتا ہے تاکہ پھر وہ تازہ دم ہو کر پھر اپنے کام کی طرف زیادہ بہتر طور پر لوٹ آئے، کیونکہ طبیعتیں اکتا جاتی ہیں مسلسل ایک ہی طرح کا کام کر کر کے، خواہ وہ کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ ہو، چاہے قرآن پاک کی تلاوت ہی کیوں نہ ہو یا نماز پڑھنا ہی کیوں نہ ہو، عبادت کا ہی بہترین کام کیوں نہ ہو. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسا کہ کوئی بھی کام جب وہ مسلسل کرتا ہے تو اس سے تھک جاتا ہے، تو اس کو ایک بریک کی ضرورت ہوتی ہے. اس بریک میں وہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں، کس طرح وہ تازہ دم ہو سکتا ہے. جیسے نیند انسان کی تھکان کو کاٹ کے پھر اسے تازہ دم کرتی ہے عبادت کے لیے، عمل کے لیے، تو اسی طرح تفریح بھی وہ کیسی ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے، کب ہونی چاہیے، معلوم ہونا چاہیے. اسی طرح اپریل فول اگرچہ بہت عام نہیں ہے لیکن بہرحال ایک کانسیپٹ موجود ہے، تو اس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پھر کس طرح آپ لوگوں کو اپروچ کریں گے. تو اس وقت میں آپ کو چند ایک کوشچنز دوں گی، آپ سب سوچئے اور ان کے جواب آپ خود لکھیے جو کچھ آج آپ نے سنا اس کی روشنی میں، اور آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس بھی کیجیے اور جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریے، کیونکہ مومن کسی بھی موقع سے فائدہ اٹھائے بغیر نہیں رہتا. تو یہ آئندہ آنے والے دن اور یہ مختلف تہوار جو ہیں یہ ہمارے لیے خیر کو عام کرنے کا ایک موقع ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیے. بہت سے کامیاب لوگوں کی زندگی کا جب مطالعہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ محنت تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن صحیح وقت میں صحیح محنت اور صحیح انداز سے کام جو ہے وہ انسان کو کامیابی سے دوچار کرتا ہے. یعنی اللہ کی توفیق اور اذن اور وہ سب تو اپنی جگہ ہے ہی مسلم، لیکن انسانی کوششوں میں تو کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ملنے والی اپرچونٹیز کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اور ویسے تو ہمیں ہر روز ہی جو نیا دن ملتا ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین اپرچونٹی ہے کام کرنے کی، کامیابی کے راستے پہ چلنے کی. تو بہرحال کرنا کیا ہے، ہم نے ان مواقع سے فائدہ اٹھانا، یعنی مواقع اور ان کا صحیح استعمال. تو سوال ہے کہ ان مواقع پر ہم کیا کریں، جو کچھ بھی کریں کیوں کریں، کیسے کریں، یعنی کس کس طریقے سے کریں، کن کن ذرائع سے کریں، کب کریں، کن جگہوں پر کریں، یعنی کہاں کریں. اگر آپ ان سوالوں کے جواب لکھ لیتے ہیں اپنے پاس آج کی ساری گفتگویں جو اس سے پہلے ہوئی ہیں ان سب کی روشنی میں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوگا. دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ کیا کریں، کیوں کریں، کیونکہ بغیر دلیل کے کنوکشن کے کوئی بھی کام انسان آسان طریقے سے نہیں کر سکتا. کیونکہ لوگ ایک بات کریں گے اور آپ شیکی ہو جائیں گے. کوئی کہے گا کہ یہ تو بدعت ہے اور آپ بدعت میں شریک ہو رہے ہیں تو آپ کہیں گے اوہ میں تو بڑا غلط کر رہا ہوں، آپ وہیں سے پلٹ جائیں گے.
تو کیوں کا جواب تو شروع میں نے دیا. کیسے کریں، کب کریں، یعنی کہ ہر وقت لوگوں سر پہ سوار رہیں. کہاں کریں اور کن ذرائع سے کریں، یعنی کون سے میڈیم استعمال کیے جائیں. اور جو کچھ بھی کریں اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہوں گی. المؤمن آلف مألوف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف وخیر الناس انفعهم للناس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن انس و محبت والا انسان ہوتا ہے. اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو نہ دوسروں سے مانوس ہو اور نہ دوسرے اس سے مانوس ہو. لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے. تو ان تمام مواقع کے موقع پر ہمیں لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند بننا ہے، ان کو صحیح ڈائریکشن دینا ہے، ان کی صلاحیتوں کو صحیح رخ دینا ہے، صحیح علم دینا ہے، ان کے جذبات کو چینلائز کرنا ہے. لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ احسن طریقے سے یہ کام کریں. اسمائل اینڈ سلام، جہاں بھی آپ جائیں مسکرا کے ملیں، دوسروں کی رعایت کریں، دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کی خوشیوں میں اضافے کا سبب بنیں، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کریں. اور ایک معیار میں آپ کو دوں گی کہ کس طرح آپ اپنے آپ کو پرکھیں گے. آپ چاہیں تو لوگوں کے لیے پھول بن جائیں اور چاہیں تو کانٹا بن جائیں. کوئی آپ سے ملے تو محسوس کرے کہ وہ کسی پھول سے ملا، کسی پھول کے پاس سے گزرا. ایسا نہ ہو کہ وہ سوچے کہ وہ کسی کانٹے کو چھو کے گزرا. تو اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ لوگوں کے لیے کانٹا ہے یا پھول. پھول اپنے آپ میں بھی خوبصورت ہوتا ہے اور پھول باغ کی بھی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے. لہذا آپ کہیں بھی ہوں اس طرح رہیں جیسے ایک پھول ہو، نہ کہ کانٹا. دوسروں کو چبھنے والی چیز نہ بنے، کاٹنے والی نہ بنے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ آج کے اس پروگرام کے اختتام میں آپ سب کے لیے میسج یہی ہے. ایک تو کویسچنز لکھ لیجئے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور دوسرے یہ سب کچھ کرتے ہوئے مجھے پھول بننا ہے، کانٹا نہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.